لیکن انتخابات کے وقت مسلم لیگ نون اکیلی تھی۔ یہ بجٹ اور یہ جو قرضے کی کہانی ہوتی ہے سارا اعداد و شمار کا کھیل ہوتا ہے۔ تو یہ یوں ہوا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی خود گھر کے چراغ سے۔ یہ لوگ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے، ان کے پاس آپشن تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین اور قارئین حضرات، السلام علیکم۔ یہ ہماری ویڈیو اس $1 ملین کے سوال کے بارے میں ہے۔ ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں جو میڈیا میں گردش کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات میں کیوں ہاری۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کا تعاون نہ کرنا، کیونکہ انتخابات سے پہلے یہ پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں جلسے تو کر رہی تھیں، مل کے تمام جماعتوں میں قائدین خطاب کر رہے تھے، مل کر مہم چلا رہے تھے، اور تحریک عدم اعتماد میں بھی سب جماعتیں اکٹھی تھیں، لیکن انتخابات کے وقت مسلم لیگ نون اکیلی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ان کا صوبہ ہے، مسلم لیگ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہے، اس نے کہا ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک غیر سنجیدہ شخص کو وزیر خزانہ لگایا۔ جناب محترم وزیر اعظم جو تھے اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ان کا وہ صوبہ پنجاب والی ٹیم کو لے کے مرکز میں آ گئے۔ اب مرکز کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں، تو ان کی وہ ٹیم ابھی تک بظاہر کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کا ایک مظاہرہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا، وہ آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پائے۔ آئی ایم ایف نے بار بار ان کو واپس بھیجا، آپ یہ چینج کریں، یہ ٹیکس لگائیں، یوں کریں وہ کریں۔ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ان کی ہر بات پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ بجٹ اور یہ جو قرضے کی کہانی ہوتی ہے سارا اعداد و شمار کا کھیل ہوتا ہے۔ آپ اعداد و شمار ایسے مستقبل کی خوش کن شکل تصویر پیش کر کے ان سے قرضہ لے لیتے ہیں، تو یہ کوالٹی ان میں نہیں تھی، وہ ان کو مطمئن نہیں کر پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا اتحادی جماعتوں کا تعاون نہیں تھا، وزارت خارجہ کا تعاون بھی نہیں تھا جو کہ پیپل پارٹی کے پاس تھی۔ ایسے موقع پہ وزارت خارجہ والے اپنے کنیکشن استعمال کرتے ہیں، تو وہ امریکہ میں جو عالمی مالیاتی فنڈ اور امریکی عہدیدار ہیں، امریکی حکومت کے عہدیدار ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں، تو اس طرح کی ہیلپ اس حکومت کو نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے سابق صدر اور اہم عہدیدار پاکستان سے بھی لیے جاتے رہے ہیں، بہت سے ریٹائرڈ لوگ، اس میں شاہد احمد صدیقی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہاں کراچی میں موجود ہیں، تو ان سے کنسلٹ کیا جاتا۔ اب چونکہ وہ غیر سیاسی لوگ ہیں، مسلم لیگ میں نہیں ہیں، تو مسلم لیگ نے شاید اس وجہ سے ان کا تعاون نہیں لیا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ غلط امیدواروں کا انتخاب۔ جو منحرف اراکین تھے ان پر پہلے ہی یہ الزام تھا، جو منحرف ہوئے ہیں پیسے لے کے، وہ منحرف ہوئے ہیں پیسے لے کے، تو لہٰذا ایک طرف پی ٹی آئی نے ان کے خلاف مہم چلائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے ان کے خلاف مہم چلائی ہوئی تھی کہ جناب یہ تو منحرفین ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور ان کا رد عمل ظاہر ہو رہا تھا، کہیں وہ ان کو پتھر مار رہے تھے، کہیں وہ ان کو لوٹے دکھا رہے تھے۔ تو ایسے میں جب اس طرح کی صورتحال میں ان کو ٹکٹ دینا مناسب نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حلقوں کی جو مقامی قیادت ہے اس نے یہ سوچا اگر ہم ان پہ محنت کریں، کل کو تو یہ ہمیں گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور اگر ہماری وجہ سے یہ جیت گئے تو جنرل الیکشن میں بھی ٹکٹ انہیں کو ملے گا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو فارغ ہیں اس حلقے سے۔ تو یہ یوں ہوا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی خود گھر کے چراغ سے۔ تو محترم شہباز شریف صاحب نے اور محترم حمزہ شہباز نے ان باتوں پہ غور نہیں کیا اور ان کو ٹکٹ دے دیا۔ تمام ان بلنڈر مسٹیک کے باوجود
پھر بھی مسلم لیگ نون یہ انتخاب جیت سکتی تھی۔ وہ آخری جو ایک بڑی وجہ ہے جو ان تمام بلنڈر مسٹیک کو بھی پریویل کر جاتی ہے وہ یہ ہے مہنگائی۔ یہ لوگ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ ان کے پاس آپشن تھا جو کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، لیکن ان کے پاس ایک آپشن تھا۔ روس پوری دنیا کو 30% ڈسکاؤنٹ پہ، کم قیمت پہ تیل، گندم، تمام چیزیں دے رہا تھا۔ گو کہ امریکہ نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن یورپ کے ممالک خود اس سے لے رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے اور وہ کم قیمت پہ دے رہا ہے۔ اب مارکیٹ میں ایک چیز اگر 100 روپے کی ہے، کسی کو 60 روپے کی مل رہی ہے، ایک چیز 100 روپے کی ہے، 10 دکاندار 100 روپے کی دے رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک یا دو دکاندار وہی چیز 60 کی دے رہے ہیں تو لوگ اس سے لیں گے، مارکیٹ کا اصول ہے۔ تو یورپ کے سارے نیٹو کے ممبر ممالک بھی اسی سے لے رہے ہیں، بھارت بھی لے رہا ہے، سب لے رہا ہے، لیکن پاکستان کی اس حکومت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہم روس سے سستا تیل لے لیں، سستی گندم لے لیں، اپنے مہنگائی سے پسے ہوئے عوام ہیں ان کو ریلیف دے دیں، اور عالمی مالیاتی فنڈ جو ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اس کی بلیک میلنگ کا بھی یہ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ جب ہمیں سستا تیل ملے گا تو ہمیں عوام کو بھی ریلیف دیں گے اور ہمارے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، وہ ہم بیلنس شیٹ میں جو اخراجات میں کمی کو شو کر کے ہم اپنا قرضہ بھی کلیئر کروا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں کر سکے، جبکہ انڈیا نے وہاں سے تیل لیا، اس کو سستا کر دیا، ان سے کوئلہ بھی لے رہا ہے، گندم بھی لے رہا ہے، تمام چیزیں لے لی۔ پاکستان چائنا روس کا اتحادی ہے، پاکستان چائنا کے بینکوں سے یہ تیل، یہ گندم ان سے لے سکتا تھا اگر پاکستان والے اتنے ڈرتے ہیں، ان کے پاس راستہ تھا، لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے، امریکہ سے اپنی وفاداری کو ظاہر کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ انتخابات میں شکست کھا گئے۔ یہ مین چیز تھی مہنگائی میں۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے۔ جو آج کی نیوز ہے کہ یہ حکومت یہ چاہ رہی ہے، مرکزی حکومت، کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں۔ اگر یہ ٹینیور پورا کرنا ان کے پاس وقت ہے کہ یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف دے دے۔ روس ابھی بھی 30% کم پہ چیزیں دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خوردنی تیل ہے یہ زرعی پروڈکٹ ہے، اگر حکومت چاہے تو اس کی پیداوار بڑھا کے 4 یا 5 ماہ میں فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی وسیع پیمانے پہ کاشت کر کے ہم اپنا کثیر زرعی مبادلہ بھی بچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون سیاست میں ان رہنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان نکات پہ کام کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔